اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا صلوات حضرات گرامی قدر عزاداران سید الشہداء انجمن محبان حسین اہلیان نگر کی جانب سے ادا خانہ ابو طالب میں عشرہ محرم کی 1409 ہجری کے عشرہ محرم کی پہلی تقریر آپ کی سماعت کے لیے حد کی عمر 40 برس سے زیادہ نہیں ہوتی. جو رسومات آج سے 40 برس پہلے تھی وہ آج نہیں ہے، جو آج ہیں وہ آج سے 40 برس بعد نہیں ہوں گی، جو آج سے 40 برس بعد ہوں گی وہ اس سے 40 برس بعد نہیں ہوں گی. رسومات بنتی رہتی ہیں، بگڑتی رہتی ہیں، مٹتی رہتی ہیں، سنورتی رہتی ہیں، لیکن بقول علامہ اقبال کے کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. یہ ہے حسین، حقیقت ابدی کا نام ہے. شبیر حقیقت ابدی کا نام ہے. اس میں قیامت تک کوئی تغیر نہیں آ سکتا، قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. کوفیوں کے انداز بدلتے ہیں، شامیوں کے انداز بدلتے ہیں، ان کی دوستی کے انداز بھی بدلتے ہیں، ان کی دشمنی کے انداز بھی بدلتے ہیں. کبھی دشمن بن کے حملہ کرتے ہیں، یا علی یا علی، کبھی دشمن بن کے حملہ کرتے ہیں، کبھی دوست بن کے تلوار لگاتے ہیں. کوفیوں کے انداز بدلتے ہیں، شامیوں کے انداز بدلتے ہیں. علامہ اقبال نے یہ نہیں کہا کہ کوئی مخصوص کوفی بدلتا ہے. علامہ اقبال کا مفہوم یہ ہے کہ بدلتے، پوری توجہ، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. علامہ نے بتایا کہ کوفے کے رہنے والے کو کوفی نہیں کہتے، شام کے رہنے والے کو شامی نہیں کہتے، مکے کے رہنے والے کو مکی نہیں کہتے، مدینے کے رہنے والے کو مدنی نہیں کہتے. ضروری نہیں ہے کہ کوفے میں کوئی منافق ہو، کوفے میں کوئی مختار جیسا مومن بھی ہو سکتا ہے، مدینے میں منافق بھی ہو سکتے ہیں. توجہ ہے؟ صلوات بھیجیں بابا سے بلند محمد علیہ. کوفے میں کوئی مومن بھی ہو سکتا ہے، مکے اور مدینے میں منافقین بھی ہو سکتے ہیں. ہو سکتے ہیں، کیا ہیں؟ یا علی یا علی یا علی، توجہ.
اس لیے کہ قرآن مجید کی مکی آیتیں بھی ہیں، مدنی آیتیں بھی ہیں۔ مکی صورتوں میں بھی منافقین کا تذکرہ ہے، مدنی صورتوں میں بھی 194 آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں کہ جن میں منافقین کا تذکرہ ہے۔ 194 آیتیں 21 صورتوں میں ہیں۔ بہت توجہ، ان 21 صورتوں میں 3 صورتیں مکی ہیں، 18 مدنی ہیں۔ آپ صلوات کیوں نہیں بھیجتے محمد آل محمد؟ کمال ہے۔ ہم تو قرآن مجید کا ایک کیلکولیشن پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ 21 صورتوں میں 194 آیتوں میں متعدد مقامات پر مختلف عنوانات کے تحت منافقین کا تذکرہ موجود ہے۔ ان کا منافق کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی عقیدہ نہ ہو۔ بھائی بہت توجہ، میں نے یہ گفتگو اسی لیے آغاز کی ہے اس تمہید میں تاکہ سمجھ جائیں اور پھر ہم مجلس کا مفہوم آج کے حد تک بیان کر دیں تاکہ کل سے اپنے عقیدے کا اظہار کریں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ دیکھیں، منافق کہتے ہی اسے ہیں جس کا کوئی ذاتی عقیدہ نہ ہو، جو زبان سے کچھ کہے دل میں کچھ رکھے، جس کے قول و فعل میں تضاد ہو، جس کی زبان پر کچھ ہو، جس کے دل میں کچھ ہو۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ جب یہ مومنین میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم صاحبان ایمان ہیں، وَإِذْ خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، لیکن جب یہ اپنے شیطانوں سے خفیہ میٹنگ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو اصل میں تمہارے ساتھ ہیں۔ یا علی یا علی، یہ ہے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے تذکرہ قرآن مجید میں ان اتنے مقامات پر جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تو عزیزان محترم، کوفے کے رہنے والے کو کوفی نہیں کہیں گے، جو بدل جائے کوفی ہے، چاہے کوفے میں رہے یا پاکستان میں رہے۔ یا علی، جو بدلے وہ کوفی ہے، جو نظریہ بدلے وہ کوفی ہے، جو فلسفہ بدلے وہ کوفی ہے، جو فکر بدلے وہ شامی ہے، جو جادہ بدلے وہ شامی ہے، جو ارادہ بدلے وہ کوفی ہے، جو منزل بدلے وہ کوفی ہے، جو قائم مقام بدلے وہ کوفی ہے، جو اپنا امام بدلے وہ کوفی ہے۔ تبدیلیاں نہیں ہوا کرتی، نہیں بدلتے۔ جہاں تغیر نہ ہو، جہاں تبدیلی نہ ہو، جہاں جادے نہ بدلیں، جہاں ارادے نہ بدلیں، اسے قرآن کی زبان میں مومن کہا گیا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں۔ دیکھیں مومن کی تعریف، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں اور اس کے بعد اس پر استقامت کرتے ہیں، اس پر مستقیم ہو جاتے ہیں، اس پر جم جاتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے، نہ آنے والے خطرے کا ڈر ہوتا ہے اور نہ گزرنے والے نقصان پہ ملال ہوتا ہے۔ نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی اس پر۔ خوف کہتے ہیں آنے والے خطرے کو، حزن کہتے ہیں خلاف توقع پیش آنے والے حادثے کو۔ اگر اچانک کوئی واقعہ پیش آ جائے جس کی آپ کو امید نہ ہو اور آپ کو نقصان ہو جائے، اچانک امید کچھ تھی، ہو کچھ گیا، تو اس پر خوف نہیں ہوگا، ملال ہوگا کہ کاش ایسا نہ ہوتا۔ لیکن مومن کی تعریف قرآن مجید نے یہ بتائی ہے کہ مومن کو نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے، کوئی نہ آنے والے خطرے کا کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ گزرنے والے حادثے پر کوئی ملال ہوتا ہے۔ وہ اللہ کو رب کہہ کر اس پر استقامت کرتا ہے، اس پر مستقیم ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلا عقیدہ، بہت توجہ، جہاں سے گفتگو کا ہم آغاز کریں گے، سب سے پہلا عقیدہ توحید۔ اگر توحید کا عقیدہ سلامت نہیں تو سارے عقیدے بیکار، سارے عمل بیکار۔ اقرار توحید، ایھا الناس
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ اللہ کی توحید کا اقرار سب سے پہلے یہ ہے بنیادی نقطہ نگاہ عقیدے میں، کہ اس وقت تک کوئی انسان کسی بھی رخ سے کسی بھی اعتبار سے منزل ایمان میں قدم نہیں رکھ سکتا جب تک وہ توحید باری تعالیٰ کا اقرار نہ کرے، اس کی وحدانیت کا اقرار نہ کرے، ذات میں، صفات میں، خصوصیات میں، اس کے حی ہونے میں، اس کے قیوم ہونے میں، اس کے ازلی ہونے میں، اس کے ابدی ہونے میں، اس کے لم یزل ہونے میں، اس کے لا یزال ہونے میں، اس کے صاحب جبروت ہونے میں، اس کے رحیم ہونے میں، اس کے رحمان ہونے میں، اس کے احد ہونے میں، اس کے صمد ہونے میں، ہر اعتبار سے اسے خدا ماننا، تسلیم کرنا، اسے عبادت کے لائق ماننا، اس کے علاوہ کسی کو منزل عبادت پر تسلیم نہ کرنے کا نام عقیدہ توحید ہے۔ ہم مذہب جعفریہ کے پیروکار عقیدہ توحید کے اس طرح سے قائل ہیں کہ ہم اسے ہمیشہ سے مانتے ہیں، ہمیشہ تک مانتے ہیں، لم یزل مانتے ہیں، لا یزال مانتے ہیں، نور مانتے ہیں، توجہ توجہ جان محترم، نور مانتے ہیں، احد مانتے ہیں، صمد مانتے ہیں، کہاں ہے پتہ نہیں، کدھر ہے پتہ نہیں، کس رخ پر ہے علم نہیں، کب سے ہے پتہ نہیں، کہاں ہے علم نہیں، سب جگہ ہے، ایمان ہے، کہیں نہیں ہے ایمان ہے، مشہور غیب میں ہے ایمان ہے، ہر جگہ حاضر ہے ایمان ہے، عقلوں سے ماورا ہے ایمان ہے، شعور سے بالا ہے ایمان ہے، ادراک سے بلند ہے ایمان ہے، فہم سے بالا ہے ایمان ہے، تحت الشعور میں آ نہیں سکتا، سطحی شعور میں سما نہیں سکتا، لا شعور میں محیط نہیں ہوتا، دل میں اترتا نہیں، نفس میں سماتا نہیں، دماغ میں حلول نہیں ہوتا، فتوے کی زد میں آتا نہیں، علم سے ثابت کیا نہیں جا سکتا، عالم ثابت نہیں کر سکتا، فلسفی سمجھا نہیں سکتا، منطق سربا گریبان ہے، علم کلام سر پٹک رہا ہے، قلم ٹوٹ جائیں گے، مفتی مر جائیں گے، فقیر سر دھنتے رہیں گے، جو کسی کی سمجھ میں کسی اعتبار سے نہ آ سکے اسے واحدہ لا شریک کہتے ہیں۔ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ عزیزان محترم، یہی وہ بنیادی عقیدہ ہے۔ ہم خدا کو، اب توجہ، یہ ایک رخ تھا عقیدے کا، اب اور اشارہ کر رہا ہوں خوبصورت انداز میں۔ ہم خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کی توحید کے قائل ہیں، اسے چوتھے آسمان پہ نہیں بلاتے، اسے تخت پہ نہیں بٹھاتے، اس کی آنکھوں سے بہنے والے اشکوں کو برسات کا پانی نہیں کہتے، اسے سونے کا جوتا نہیں پہناتے، توجہ توجہ، اسے خواب میں نہیں دیکھ سکتے، جو رویت میں آئے خدا نہیں، جو چکھنے میں آئے خدا نہیں، جو دیکھنے میں آئے خدا نہیں، جو خواب میں آئے خدا نہیں، جو غفلت میں آئے خدا نہیں، جو چھونے میں آئے خدا نہیں، جو سمت میں آئے خدا نہیں، جو رخ میں آئے خدا نہیں، جس کی طرف اشارہ ہو جائے خدا نہیں، جس کی طرف اشارہ ہو جائے خدا نہیں۔ میں کہتا ہوں ایک علی کو مانتا اس لیے ہوں، علی اس لیے میرا عقیدہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، انہوں نے خدا کو سمجھایا نہیں، خدا کو منوایا ہے، سب نے کہا خدا وحدہ لا شریک ہے، وہ لوگوں نے ان کے سمجھانے کو یہ سمجھا کہ خدا واحد ہے۔ تاریخ آدم و عالم میں پہلا اور آخری انسان علی ہے، جس نے سارے انسانوں کے فلسفے کو توحید پر سے غلط فہمیاں دور کرنے پر آمادہ کیا، کہا وہ واحد نہیں ہے،
اس لیے کہ واحد دو آدھوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اس کی جمع بھی ہے، اس کی گھٹا بھی ہے، اس کی ضرب بھی ہے، اس کی تقسیم بھی ہے، وہ ایک نہیں ہے، وہ ایک نہیں ہے۔ خدا کو اس طرح بعدولا شریک مانو، وہ ایک نہیں ہے، احد ہے، یکتا ہے۔ یا علی یا علی یا علی۔ نہیں ابھی نہیں، ابھی میں سمجھا ہی نہیں سکا یہ بات، پھر سمجھے۔ سب سے پہلے میرے مولا نے اپنے پہلے خطبہ نہج البلاغہ میں الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، وہاں سے جہاں سے اس خطبے کا آغاز کیا ہے، تاریخ آدم و علم میں پہلا انسان ہے علی کہ جس نے خدا کی ذات پر بحث کی، اس کی صفات پر بحث کی اور بتایا کہ وہ واحد نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اسے آپ واحد مانیں گے تو دو آدھوں کا مجموعہ ماننا پڑے گا، تو جو دو آدھوں کا مجموعہ ہو وہ خدا نہیں، جو قابل تقسیم ہو وہ خدا نہیں، جو 1/2 ہو وہ خدا نہیں، جو 2/1 ہو۔ دیکھیں یہ فلسفے ہیں، جس کی پیمائش کی جا سکے وہ خدا نہیں، بس اس کے خدا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ ہے۔ نہیں ابھی بھی بات نہیں واضح ہوئی، پھر سمجھیے۔ 1 سال بعد جب ملاقات ہوتی ہے تو پہلی ملاقات میں ذرا تکلف رہتا ہے نا، ہاں، سامعین اور ذاکر کے درمیان، اور یہ تکلف کب تک رہے گا؟ جب تک میں خدا پہ بحث کرتا رہوں گا۔ یہ تکلف اس وقت مٹے گا جب میں علی کے فضائل شروع کروں گا، تو جو ہے نا، آپ صلوات بھیجیں مل کر محمد و آل محمد کا۔ ہاں لیکن یہ کہ چونکہ ہم عقیدے پر گفتگو کر رہے ہیں، اس لیے ان 9 مجالس میں ہم مسلسل عقیدہ ہی بیان کریں گے کہ ہمارا عقیدہ توحید کیا ہے، ہمارا عقیدہ نبوت کیا ہے، ہمارا عقیدہ رسالت کیا ہے، ہمارا عقیدہ ولایت کیا ہے، ہمارا عقیدہ قرآن کیا ہے، ہمارا عقیدہ مجلس کیا ہے، ہمارا عقیدہ ماتم کیا ہے، ہمارا عقیدہ عزاداری کیا ہے۔ یہ سب عقیدہ ہے، یہ سب صلوات بھیجے محمد و آل محمد، یہ سب عقیدے دیکھتے جائیں، اس لیے کہ پہلے توحید کے عقیدے کا قبلہ درست ہو جائے تاکہ پھر سارے عقیدے صحیح ہوتے چلے جائیں گے۔ توحید پر استدلال ہوگا نا، استدلال تو بھائی توحید ہی پر ہونا ہے۔ تو کائنات آدم و علم میں پہلا اور آخری انسان ابو طالب کا بیٹا علی، جس کے لیے جوش ولی آبادی نے کہا، یہ شعر بھی شاید اکثریت کی سمجھ میں نہ آئے لیکن اہل علم کے لیے پڑھے دے رہا ہوں، کہ جوش نے کہا یا علی بے حد کو حبس خانے حد سے چھڑائے گا۔ توحید کے لیے جوش نے کہا بے حد کو حبس خانے حد سے چھڑائے گا، تو کبریا کو دام عدد سے چھڑائے گا۔ حیدری مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو کبریا کو دام عدد سے چھڑائے گا، یعنی پہلی مرتبہ تو ثابت کرے گا کہ وہ عدد میں محدود نہیں ہے، اسے ایک نہ کہو، وہ احد ہے، عدد نہیں ہے، وہ صمد ہے، عدد نہیں ہے، وہ لم یلد ہے، عدد نہیں ہے، وہ ولم یولد ہے، عدد نہیں ہے، وہ لا حد ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، لا محدود ہے، اس کی کسی حد کا ولا نعت موجود ولا وقت معدود، اس کی کوئی حد نہیں، اسے کسی وقت میں قید نہیں کیا جا سکتا، کسی لمحے اور ساتھ میں اسے مقید نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تاریخ آدم و عالم میں سب سے پہلے علی نے بتایا۔ عزیزان محترم، علی کا علم اور علی کی معرفت توحید کے متعلق حجت ہے فلسفہ توحید پر۔ کیوں؟ اس کی وجہ سنیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدہ مولوی کے فتوے سے نہیں بنتا، عقیدہ مفتی کے فتوے سے نہیں بنتا، عقیدہ معصوم کی خبر سے بنتا ہے۔ اللہ اللہ،
عقیدہ معصوم کی خبر سے بنتا ہے. جس نے توحید کا عقیدہ دیا وہ معصوم تھا. جتنے انبیاء اور مرسلین تشریف لائے وہ سب کے سب معصوم تھے. انہوں نے عقیدہ توحید دیا اپنی عصمت کی بنیاد پر, اپنے کردار کی بنیاد پر. انہوں نے کہا کہ ہم کہہ رہے ہیں تسلیم کرو کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. مانو. دوستو, علی نے وضاحت سے پیش کیا, وضاحت سے بتایا. عالم اسلام میں یہ بات مقام فخر پر صرف شیعان حیدر کرار کہہ سکتے ہیں کہ جامعۃ الازہر مصر سے لے کر ریاض یونیورسٹی مدینہ تک کسی بھی بڑی سے بڑی اسلامی یونیورسٹی میں توحید پرست پڑھتے تو ہوں گے لیکن کسی کے پاس توحید پر کوئی مکمل کتاب نہیں ہے. یہ صرف ہمارا مذہب ہے کہ میرے پہلے امام سے لے کر 11ویں امام تک ہر امام نے توحید پر خطبہ دے کر مکمل کتاب توحید پر لکھی. یا علی ہمارے عقائد میں صلوات بھیجے نا محمد علی محمد. مکمل کتاب توحید پر ہمارے یہاں لکھی گئی. ہم پر یہ الزام کہ ہم وحدانیت کو نہیں مانتے. ارے جو علی کو مانتا ہے نا وہ خدا کو ضرور مانے گا. کیوں؟ اس کی وجہ عزیزان محترم, اس کی وجہ یہ, اس کا سبب یہ کہ خدا کو نہ ماننا کوئی بڑائی نہیں ہے, کوئی فیشن نہیں ہے. نئی جنریشن نے ویسٹرن لٹریچر اور ویسٹرن سائنسز سے متاثر ہو کر خدا کا انکار کرنا فیشن بنا لیا. اسے بہت زیادہ پالشڈ کہا جاتا ہے, بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ کہا جاتا ہے, بہت زیادہ لبرل کہا جاتا ہے, بہت زیادہ پروگریسو کہا جاتا ہے. جو کسی محفل میں بیٹھ کر بڑی بے باکی سے معاذ اللہ خدا کا انکار کر دے. لیکن دوستو, خدا کا انکار کرنا کوئی علم کی دلیل نہیں ہے. اس لیے کہ آج سے ہزاروں برس پہلے جنہوں نے خدا کا انکار کیا تھا وہ فرعون تھے, نمرود تھے, شداد تھے, کوئی پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے. توجہ ہے نا؟ تو اگر آج کا کوئی پڑھا لکھا انسان خدا کا انکار کرے تو میں اسے اس کی فکر کو آج سے ہزاروں برس پرانی فکر جاہلانہ کہوں گا کہ اس کی فکر 20ویں صدی میں بھی نمرود کی فکر سے یا ابو جہل کی فکر سے اوپر نہیں جا سکی. بھئی نمرود بھی تو یہی کہتا تھا کہ وہ خدا نہیں میں خدا ہوں. اور کیا کہتا تھا؟ یہ تخت, کاش آپ میرا جملہ سمجھ جائیں, یہ تخت ہوتا ہی ایسا کم وقت ہے کہ اگر اتفاق سے حادثاتی طور پر اس پر کوئی کم ظرف آ جائے نا تو یا نبی بنتا ہے یا خدا بنتا ہے. اتنے بڑے دعوے. صلوات بھیجے محمد علی محمد پر. اتنے بڑے دعوے کرتا ہے. تو نمرود نے بھی دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی, فرعون نے بھی دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بہت توجہ سب سے بڑا خدا ہوں. عقیدہ دیکھیں آپ. ابراہیم آئے نمرود کے دربار میں. ابراہیم نے توحید پر دلیلیں پیش کی, آمادہ کیا کہ وہ توحید کا اقرار کر لے. بڑی عجیب منزل ہے. وجد کرتے ہوئے جائیں گے اہل بیت کی حقانیت کو, عقیدے پر, توحید پر دلیلیں مانگی. ابراہیم نے دلیلیں دی. میرا خدا وہ ہے جو زندہ کو مردہ کرتا ہے, مردہ کو زندہ کرتا ہے, جسے چاہے زندگی دیتا ہے, جسے چاہے موت دیتا ہے. نمرود نے کہا یہ بھی کوئی بڑی بات ہے, یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے بلائے 2 مجرم اپنے قید خانے سے. دونوں موت کے قیدی تھے, موت کے سزا یافتہ تھے. ایک کو قتل کر دیا, دوسرے کو معاف کر دیا. دیکھا بھائی نمرود جو ہوا اس کے ہاتھ میں ہے نا, چھوڑنے پر آئے. اب جملہ آپ سمجھیں گے, نمرود ہے نا اس کے اختیار میں ہے. چھوڑنے پر آئے تو ڈاکوؤں کو کھلی چھٹی دے دے, مارنے پر آئے تو بڑے بڑوں کو پھانسی دے دے. اختیار ہے نا, توجہ ہے نا دوستو, نمرود کی بات ہے. بھائی اس کے اختیار میں
اب سنیں آپ، ایک کو چھوڑ دیا، عقیدہ توحید بتا رہا ہوں، ایک کو معاف کر دیا، کہا یہ تو میں نے بھی کر دیا، ایک کو زندگی دے دی، ایک کو موت دے دی۔ ابراہیم نے، اعلی نبینا نے، جد الانبیاء نے، صاحب شریعت نے، صاحب خلت نے، مسند نشین بزم مشیت نے، ابو الائمہ اور ابو الانبیاء نے فوراً ہی کہا میرا خدا وہ ہے، پوری توجہ، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے، توجہ شملے میں رکھا، مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال۔ پوری طرح آمادہ ہو کر، بیدار ہو کر، تا حد نظر مولا سلامت رکھے ان تاریخی اجتماعات کو ایک ایک آدمی ذہن پر پوری توجہ رکھے۔ جہاں جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ ہم خدا کو کیسے مانتے ہیں، ہم تو انکار کر ہی نہیں سکتے خدا کا، اس لیے کہ علی کو مانتے ہیں، اس پر دلیل دے رہا ہوں۔ میرا خدا وہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال۔ ظاہر ہے نمرود بغلیں جھانکنے لگا، یہ اس کے بس میں نہیں تھا، اور جب نمرود اور ظالم حق کے علمی جواب میں لاجواب ہو جائیں، عاجز آ جائیں، تو پھر تشدد پر اتر آتے ہیں۔ ہے نا؟ اب اس کا کوئی جواب تو نہیں تھا، لیکن عزیزان محترم، ابراہیم نے دعویٰ کیا تھا نا میرا خدا۔ اللہ جانے آپ کیا سن رہے ہیں دادارو۔ دیکھیں ابراہیم کا دعویٰ، میرا خدا وہ ہے، عقیدہ پیش کر رہے ہیں ابراہیم، جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال۔ تو ابراہیم نے طے کیا کیا، جو سورج کو مغرب سے نکال دے، علی یا علی یا علی، توجہ توجہ، دیکھیں آپ، جو سورج کو، مولا سلامت رکھے، جو سورج کو مغرب سے نکال دے، تو ابراہیم کو ماننا پڑے گا نا کہ وہ خدا ہے۔ نمرود تھا، دیوانہ تھا، جاہل تھا، کوئی پڑھا لکھا آدمی ہوتا تو کہتا اچھا صاحب ہم تو نہیں نکال سکتے، آپ تو اس کے نمائندے ہیں، آپ ہی نکال دیجئے، آپ تو اس کے نمائندے ہیں۔ اللہ رے ابو طالب کے بیٹے علی کی بصیرت یہ ذہن میں آیا کہ کبھی نہ کبھی کوئی دشمن توحید میرے جد ابراہیم پر جواب دعوت طلب نہ کر لے، اس لیے مغرب میں سوئے ہوئے آفتاب کو مغرب سے پلٹا کر ابراہیم کے دعوے کی دلیل دی، اور دعوے کی دلیل دے کر اگر علی سجدہ نہ کرتے تو ابراہیم کو بھی ماننا پڑتا کہ جو سورج کو مغرب سے نکال دے وہ خدا ہے۔ علی کو اس لیے مانتا ہوں کہ سورج کو مغرب سے نکال کر خدا والا کام بھی کیا، اور پھر فوراً خدا کو سجدہ کر کے اس کی توحید بھی بچا لی۔ ہائے ہائے ہائے، علی علی مولا سلامت رکھے، یعنی علی نے سورج پلٹا کر خدائی کام کیا، مگر اپنی شخصیت کی نشو و نما کے لیے نہیں۔ ادھر سورج پلٹا، ادھر علی نے توحید کو سجدہ کیا، سجدہ شکر کیا۔ پروردگار تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنے بندے کو ایک جلیل القدر نبی کے دعوے کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا کی۔ صلوات بھیجنا محمد علیہ محمد، یہ ہے وہ منزل۔ تو دوستو منزل فکر یہ ہے، اسے سوچنا چاہیے، اس مقام پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ توحید
اس لیے غیر متزلزل ہے، اس لیے مستحکم ہے کہ ہم نے جن معصومین کا دامن تھاما، اس لیے کہ ہم کسی غیر معصوم کو تو مانتے ہی نہیں۔ عقیدہ ہم جب بھی لیں گے معصوم سے لیں گے، یہ مسلمہ امر ہے۔ عقیدہ، توحید کا عقیدہ ہم نے معصوم سے لیا۔ جن اہل بیت سے ہم اور ان کے دروازے سے ہم وابستہ ہیں، انہوں نے جتنی بھی اپنی قوتوں کا مظاہرہ کیا ہے وہ توحید کی معرفت کے لیے کیا ہے، اپنی شخصیت کے نشو و نما کے لیے نہیں کیا۔ یعنی کسی بھی اعتبار سے محمد و اہل بیت محمد نے، میرے پہلے امام سے لے کر آخری امام تک، کسی نے کسی معجزے کا اظہار اس لیے نہیں کیا کہ لوگ اسے مانیں، ساری قوتوں کے اظہار اس لیے کیے کہ جس کے بھیجے ہوئے امام یہ کر سکتے ہیں تو پھر ان اماموں کا بھیجنے والا کیسا لائق عبادت ہوگا۔ اور پھر ہم نے توحید کو، ہاں ایک مسئلے میں ہم ذرا احساس فخر کا شکار ہیں، احساس فخر کا، احساس شرمندگی کا نہیں۔ الحمدللہ ہم کسی بھی ایک ایسے امام کو نہیں مانتے جو کسی میدان میں ہمیں شرمندہ کرے، کسی بھی اعتبار سے جو ہمیں سر جھکانے پر آمادہ کر دے۔ عزیزان محترم، توحید کے مسئلے میں بھی ہم احساس فخر کا شکار ہیں کہ ہم اللہ کی توحید کے قائل ہیں، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں مگر عدل کے ساتھ۔ بہت توجہ، ہم اس کی توحید کو مانتے ہیں مگر عدل کے ساتھ۔ پہلے توحید عقیدے میں، پھر عدل، پھر نبوت۔ یہ نہیں کہ پہلے توحید پھر نبوت۔ ہمارے یہاں یہ دیوانگی نہیں ہے کہ عدل پر یقین نہیں، عدالتوں پر ایمان ہے۔ توجہ ہے نا؟ ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ عدل پر ایمان کا کوئی اصول نہیں، عدالت پر یقین ہے۔ ہم عدل پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے کہ توحید کو مانتے ہیں عدل کے ساتھ کہ وہ وحدہ لا شریک بھی ہے اور عادل حقیقی بھی ہے۔ وہ ظلم نہیں کرتا، اس کی جانب سے خیر ہے، شر نہیں ہے۔ میں کل اس کی وضاحت کروں گا کہ کیا کیا خیر اس کی جانب سے ہے، شر ہے ہی نہیں اس کی جانب سے۔ شر بندے کی جانب سے ہے، اللہ کی جانب سے شر نہیں ہے، اللہ کی جانب سے خیر ہے، اس لیے کہ وہ عادل ہے۔ ابلیس کا یہی تو قصور تھا کہ اس نے خدا کی توحید کو تو مانا، اس کے عدل کا انکار کر گیا، اس لیے اس کی ساری نمازیں بیکار، مردود ہو گیا۔ اس لیے کہ اس نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا۔ آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے، تو افضل کو مفضول کے سامنے جھکا رہا ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، عدل نہیں کر رہا۔ تو نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ توحید کو مانا مگر ابلیس نے عدل کو نہیں مانا، وہیں سے راندہ درگاہ ہو گیا۔ خدا کو مانو مگر عدل کے ساتھ۔ تو دوستو، اب لوگ ہم سے کیا توقع کرتے ہیں؟ ہم تو اس خدا کو بھی خدا نہیں مانتے جو عادل نہ ہو۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ لوگ چاہتے ہیں کہ اس حکمران کو حاکم مان لیں جو ظالم ہو۔ ہم تو خدا بھی وہ مانتے ہیں جو عادل ہو۔ ہمارا خدا عادل، ہمارا نبی عادل، ہمارا امام عادل، ہمارا دین عادل، ہمارا مذہب عادل، ہمارا راستہ عادل، ہمارا جادہ عادل، ہماری منزل عادل، ہمارا عقیدہ عادل۔ شخصیت نہیں، عدل کی کسوٹی پر۔ تو دوستو، ہم خدا کو مانتے ہیں عدل کے ساتھ۔ اور یاد رکھو، یہ مجلسیں جو ہے نا، جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا، یہ دلیل عقیدہ عدل ہے۔ اس لیے کہ یہ تو کوئی ایمان نہ ہوا نا کہ حسین کو مظلوم بھی مانیں گے اور ظالم سے نفرت بھی نہیں کریں گے۔ یہ کوئی بات ہوئی؟ بھئی اگر حسین مظلوم ہے تو ظالم سے نفرت کرو،
ظالم سے نفرت کرو تو اس کا اظہار کرو تو مجلس کرو، اظہار کرو، نعرہ حیدری، مانو تو مجلس کرو، تسلیم کرو کہ ظالم ہے، اس کے خلاف احتجاج کا طریقہ ہے سب سے مؤثر طریقہ مجلس، جلوس، مظلوم سے ہمدردی تو آنسو، ماتم۔ مجلسیں شریعت میں صرف 4 طریقے کی ہیں، سنیں، مجلسوں کی صرف 4 قسمیں۔ پہلی مجلس وہ جس میں قرآن پڑھا جائے، اللہ اکبر، پوری توجہ، جس میں قرآن کی تلاوت ہو، ذکر قرآن ہو، تذکرہ قرآن ہو، آیات الہی کو ادب کے ساتھ سماعت کیا جائے، یہ مجلس کی پہلی قسم ہے۔ دوسری مجلس وہ جس میں قرآن بھی پڑھا جائے، اس کی تفسیر اور اس کے معنی اور مفاہیم بھی بتائے جائیں، یعنی تفسیر کی مجلس، اور اس مجلس میں قرآن، اس کی تفسیر، اس کے معنی، اس کے مفاہیم، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھائیوں کا حکم دیا جائے، برائیوں سے روکا جائے، یہ ہے مجلس کی دوسری قسم۔ مجلس کی تیسری قسم وہ ہے جس میں توحید، نبوت اور علی کی ولایت بیان کی جائے، توجہ ہے۔ اور مجلس کی چوتھی قسم وہ ہے جس میں صرف ذکر کربلا کیا جائے۔ پانچویں قسم مجلس کی کوئی نہیں ہے، پانچویں مجلس تو مجلس شورا ہے پھر، ہاں، جو کبھی ٹوٹتی ہے، کبھی پھوٹتی ہے، کبھی بنتی ہے، کبھی بگڑتی ہے، لیکن حسین کی مجلس نہ کبھی بگڑتی ہے نہ کبھی اجڑتی ہے۔ اس کے بگاڑنے والے بگڑ گئے، اس کے اجاڑنے والے اجڑ گئے، اس کے دشمن ختم ہو گئے، یزید ختم ہو گیا، مروان ختم ہو گیا، بنی امیہ بنی عباس کے تخت الٹ گئے، ان کی بادشاہتیں اور سلطنتیں ختم ہو گئی، لیکن حسین کل بھی حق تھا، آج بھی حق ہے، قیامت تک حق رہے گا۔ حسین کی مجلس کل بھی باقی تھی، آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گی، اس لیے کہ حسین رسم نہیں، رواج نہیں، حسین ارادہ ہے، جادہ ہے، عقیدہ ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، جدیدیت زندہ باد، جدیدیت زندہ باد، نعرہ حیدری، حیدری، بلند ترین صلوات بھیجیں عظمت محمد و آل محمد۔ اور عزیزان محترم، چوتھی مجلس حسین کی مجلس، لیکن ایک جملہ عرض کروں گا مصائب سے پہلے کہ حسین کی مجلس اتنی وسعت رکھتی ہے اپنے دامن میں کہ پہلی مجلس بھی اس میں سما جائے جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، دوسری مجلس بھی اس میں سماتی ہے جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتا ہے، تیسری مجلس بھی اسی مجلس میں سما جاتی ہے جس میں نبوت و ولایت علی کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ مجلس محیط ہے، ہم پڑھتے کیا ہیں؟ ہم نے شیطان سے پناہ مانگی، ہم نے خطبہ پڑھا، ہم نے بسم اللہ پڑھی، ہم نے قرآن کی آیت پڑھی، ہم نے اس کا ترجمہ کیا، ہم نے اس کی تفسیر کی، ہم نے عقیدہ بیان کیا، ہم نے نبوت بیان کی، ہم نے ولایت بیان کی، ہم نے یہ تمام امور طے کیے، تو چاروں مجلسیں سمٹ کر آ گئی نا مجلس حسین میں۔ تو نہ حسین کی مجلس سے بڑی کوئی مجلس ہے، نہ حسین کے تذکرے سے بڑا کوئی تذکرہ ہے، نہ حسین کے غم سے بڑا کوئی غم ہے، نہ ان آنکھوں کو حق ہے کسی کے غم میں رونے کا سوائے غم حسین کے۔ بہت توجہ، حسین، ہم دعا کرتے ہیں نا کہ پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، لیکن اس غم کی دعا کرتے ہیں کہ شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، پروردگار یہ غم دینا چاہتا ہے تو مالک ضرور دے۔ اب رہا رونا، دوستو اگر آدم کی اولاد کوئی ہے
تو اسے رونا ہے، اس لیے کہ جہاں بھی مظلومیت کے ساتھ کوئی قتل کیا گیا وہاں انبیاء نے ماتم کیا۔ سب سے پہلا قتل جو اس زمین پر ہوا وہ آدم کے بیٹے حابیل کا، جو قابیل نے کیا ہے نا۔ تو بھائی نے بھائی کو مارا، سب سے پہلا خون، اور اس عالم میں مارا کہ جب قاتل کو مارنے کے بعد یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اپنے قتل کو چھپاؤں کیسے، اس زمانے میں مارا، اور صرف ایک پتھر سے مارا۔ قابیل نے حابیل کی پیشانی پر ایک پتھر مارا جس کی ضرب سے حابیل شہید ہوئے۔ یہ پہلا قتل جس پہ آسمان لرزا، جس پہ زمین روئی۔ جناب آدم اس وقت سفر پر گئے تھے، جب واپس آئے سارے بیٹوں نے رونا شروع کر دیا۔ رونے کا آدم نے سبب پوچھا، کہا تمہارے بیٹے کو مارا، کہا کس نے مارا، کہا قابیل نے مارا، کہا کہاں ہے میرے بیٹے کی لاش، کہا تمہارا انتظار کیا، ہم نے دفن کر دیا، کہا میں کچھ نہیں جانتا، میں اپنے بیٹے سے ملوں گا۔ ایسے میں اپنے نبی کی تسکین کے لیے اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ جبریل پیغام لائے، اے آدم اپنے بیٹے کی قبر کھلوا لو، اس کا جنازہ دیکھ لو تاکہ تمہیں صبر آ جائے۔ آدم روتے ہوئے، یہ تاریخ میں علماء نے لکھا کہ آدم صاحب قصص الانبیاء نے لکھا، آدم روتے ہوئے اپنے بیٹے کی قبر سے لپٹ گئے۔ قبر کو جب کھولا گیا تو بیٹے کی پیشانی پر ایک پتھر کے زخم کا نشان دیکھا تو آدم نے اپنے منہ پر تماچے مارے۔ ارے آدم نے اپنے بیٹے کو قبر میں دیکھا تھا اور ایک پتھر کا نشان دیکھا تھا۔ ہائے کربلا کا خلیل حسین کہ جب اپنے بیٹے کے لاشے پہ پہنچا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اسے نہ روئے۔ آج بس ہو گئی مجلس، آغاز کر دیا آپ نے آنسوؤں کا، شروع کر دیے آپ نے مسائب۔ دور دور تک مومنین و مومنات جو گاڑیوں میں بیٹھے ہیں، مولا سب کو سلامت رکھے، سب کی گودیاں آباد رکھے۔ آج محرم کی پہلی رات ہے، آج محرم کی پہلی مجلس ہے، آج یکم محرم گزر رہی ہے زدارو، مدینہ اجڑ گیا، عزا خانے سج گئے۔ آج کی رات کے لیے مصائب سے پہلے دو جملے سن لو دوستو، قافلے پھر بیان کروں گا۔ یہ جملہ سنو، علامہ دربندی نے لکھا کہ میرے پانچویں امام نے فرمایا کہ جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ایک بی بی شام کی قبر سے اٹھتی ہے۔ بس رونے کے لیے تو اتنا کافی ہے نا۔ جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ایک بی بی شام کی قبر سے اٹھ کر زندان شام کی ایک چھوٹی سی قبر پہ آتی ہے، وہاں سے ایک بچی کو اٹھاتی ہے۔ پھر یہ دونوں پھوپھی بھتیجیاں، امام فرماتے ہیں، یہ دونوں پھوپھی بھتیجیاں جنت البقیع میں ایک ٹوٹی ہوئی قبر پر آتی ہیں اور زینب کہتی ہے اماں اٹھو، میرے بھائی کی مجلس ہو رہی ہے، میرے بھائی کے ماتم کرنے والے آ گئے۔ اور پھر زینب، فاطمہ اور سکینہ عزا خانوں کا رخ کرتی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ میں عزاداروں کے لیے دو جملے کہہ کے آج کے قافلے کے مصائب پڑھوں گا، مگر یہ جملہ سن لیں، پھر یہ تینوں بیویاں ہر عزا خانے میں جاتی ہیں، جہاں بھی حسین کی مجلس، چاہے زنانی ہو چاہے مردانی مجلس ہو، حسین کی مجلس جہاں بھی ہوگی یہ بیویاں آ کر کسی قنات کے پیچھے بیٹھ جاتی ہیں۔ کیوں عزادارو، تم پہ رونے کی کوئی پابندی ہے؟ تمہیں کوئی رونے سے منع تو نہیں کرتا، جتنا چاہے رو۔ رونے کی پابندی تو سکینہ پہ تھی، جو اگر اپنے بابا کے غم میں ایک آنسو بہاتی تھی تو شمر کا ایک تماچا کھاتی۔ ہاں، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہاں، یہ حق ہے رونے کا۔ وہ بیویاں بہت روئیں گے، آپ بہت جی بھر کے پرسہ دیں گے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے،
जुमला सुने दोस्तों, वो बीबियां मजलिस में आकर बैठ जाती हैं और जब मोमिनीन और मोमिनात बावाज़े बुलंद रोते हैं, गिरिया करते हैं, तो वो छोटी बच्ची अपनी फुफी का शाना हिलाकर पूछती है, फुफी अम्मा ये रोने वाले कौन है? जज़ाकल्लाह। सांस ले लो। मैं एक कयामत का जुमला कहने जा रहा हूं। फुफी अम्मा ये रोने वाले कौन हैं? जनाब ज़ैनब कहती हैं, बेटा सकीना ये तेरे बाबा के अज़ादार हैं, ये तेरे बाबा के मातमदार हैं। सकीना फौरन कहती है, फुफी अम्मा माशाअल्लाह इतने बहुत से अज़ादार, इतने बहुत से मेरे बाबा के रोने वाले। जनाब ज़ैनब कहते हाँ सकीना खुदा नजर बद से महफूज रखे, ये सब तेरे बाबा के रोने वाले हैं। अज़ादारों जुमला सुनो, दिलों पे हाथ रखे। सकीना कहती फुफी अम्मा अगर ये इतने रोने वाले करबला में होते तो मेरे अली असगर के कभी तीर न लगता, मेरे तमाचे। जज़ाकल्लाह। आज मुहर्रम की पहली तारीख है। अज़ादारों तारीख में 4 ही काफिले गुजरे, तारीख में 4 ही काफिले निकले हैं। एक काफिला जनाब मूसा का जो खुदा के हुक्म से दरियाए नील के उस पार गया, जिसका पीछा फिरौन ने किया और वो गर्क हुआ। मूसा कामयाबी से काफिले को लेकर, जिसमें 6570 आदमी थे, उस काफिले को लेकर जनाब मूसा दरिया के पार हिफाजत से उतर गए। दूसरा काफिला सुनोगे? दूसरा काफिला जनाब याकूब का, जो अपने बादशाह बेटे यूसुफ से मिलने के लिए मिस्र की तरफ गए। और जब यूसुफ को इत्तला मिली ना कि उनका नबी बाबा आ रहा है, तो 12,000 फौज के सरबराहों को सुनहरी अलम देकर अपने बाप के इस्तकबाल के लिए यूसुफ ने भेजा। और जब खूबसूरत आदमियों को, इस्तकबाल करने वालों को जनाब याकूब देखते थे तो रोकर कहते थे, क्या तू ही मेरा यूसुफ है? बिछड़ा हुआ है ना बाबा, क्या तू ही मेरा यूसुफ है? वो कहता था नहीं, आगे चलिए यूसुफ मिलेगा। याकूब को करार न रहा, इंतजार न कर सके तो खुदा ने जिब्रील को भेजा, याकूब सब्र करो, बहुत जल्दी यूसुफ तुमसे मिलेगा। थोड़ी देर के बाद सफेद घोड़े पर सवार, चतरे सर लिए हुए, जर्क लिबास पहने हुए, गुलामों के झुरबट में चांद सा मुखड़ा लिए हुए जनाब यूसुफ बाबा के करीब पहुंचे। बाप को देखकर घोड़े से ताजीम के लिए जनाब यूसुफ उतरे। अज़ादारों मेरा दिल फट गया। मैंने जब गुज़िश्ता रात ये जुमला मिफ्ताहुल जिन्ना नामी किताब में पढ़ा, जिसमें ये जुमला लिखा हुआ था कि जब यूसुफ याकूब से मिले तो दोनों बाप बेटे इतना रोए कि गश कर गए। वज़ादारों याकूब को अपना यूसुफ मिल गया था ना, याकूब का काफिला मंजिल पे पहुंच गया ना, अपना यूसुफ मिल गया। ढूंढने से सही जिंदा मिला, जख्मी नहीं मिला। हाय करबला का याकूब। उलमा लिखते हैं, 8वीं नबी मुहर्रम को बयान करूंगा कि जब अली अकबर घोड़े से गिरे तो हुसैन से चला नहीं गया, पिदार बर्लाशे पिसार जानू बजानू रसी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हुसैन कोहनियों के बल अपने यूसुफ के पास पहुंचे थे। जाकर अपने यूसुफ को जमीन पर एड़ियां रगड़ते हुए देखा था। यह दूसरा काफिला। और दोस्तों तीसरा काफिला वो जो 28 रजब सन 60 हिजरी को मदीने से चला। और चौथा काफिला वो जो 11 मुहर्रम को सज्जाद लेकर चले। बस अब रो, अब रो। मौला मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। 28 रजब को यह काफिला अज़ादारों मदीने से चला। मदीने से निकला यह काफिला। अली अकबर साथ, अब्बास साथ, कासिम साथ और मोहम्मद साथ। अज़ादारों जब यह ऐलान हुआ
کہ علی کی بیٹیاں زینب و کلثوم ڈیوڑی سے باہر قدم رکھ رہی ہیں، تو عباس نے کہا علی اکبر جا کر منع کرو، جب تک میں نہ کہوں شہزادیاں دروازے سے باہر نہ آئیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عزادارو، عباس دروازے سے الگ نکلے، باہر آئے، مدینے کی ایک گلی میں ایک بلندی پر کھڑے ہو کر تلوار میان سے نکال کر کہا مدینے والوں اپنی کھڑکیاں دروازے بند کر لو، اپنی آنکھیں جھکا لو کہ آج ثانیہ زہرا۔ اہل مدینہ نے اپنے دروازے بند کر لیے، اپنی کھڑکیاں بند کر لی، زہرا کی ڈیوڑی سے اونٹوں کی محمل تک قناتیں لگائی گئی، زینب و کلثوم کنیزوں کے جھرمٹ میں۔ ابھی مولانا اظہر حسن زیدی مرحوم کا ایک جملہ مجھے ابھی یاد آیا، وہ میں عرض کر دیتا ہوں، اگر سن سکو تو سن لینا۔ جب زینب ڈیوڑی تک پہنچی نا تو ساری کنیزیں، تعداد مولانا نے بتائی 32 کنیزیں تھیں، سب نے آ کر امام حسین کی خدمت میں کہا مولا ہم چاہتے ہیں زینب ہماری شہزادی ایسے نہ نکلے، ہماری یہ خواہش ہے۔ حسین کہتے ہیں کیا خواہش ہے؟ کہ ہماری خواہش ہے کہ پہلے ہم اپنے سروں کے بال زمین پہ بچھا لیں۔ آج زینب کی روانگی مدینے سے امام نے اجازت دی، کنیزوں نے رکوع کی حالت میں اپنے بال زمین پہ بچھائے۔ شہزادی ہماری تمنا کہ آپ ہمارے بالوں پر سے گزر جائے۔ اللہ نے علی کی بیٹی کنیزوں کے کھلے ہوئے بال دیکھ کر اللہ جانے کیا یاد آیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، ماتم کرو نا، یہ حق ہے رونے کا۔ اللہ جانے کیا یاد آیا۔ شہزادی زینب کہتی ہے کنیزوں تمہیں حق فاطمہ کی قسم اپنے بال ہٹا لو، تمہیں فاطمہ زہرا کے حق کی قسم، اتنی بڑی قسم دی، کنیزیں لرز کر کھڑی ہو گئی۔ شہزادی کنیزوں کے جھرمٹ میں آئی، جملہ سنیں گے، بس اس جملے کے لیے مصائب پڑے تھے، اسی پر مجلس ختم کر دوں گا۔ عزادارو جیسے ہی محمل کے قریب پہنچی، عباس آگے بڑھے، اکبر آگے بڑھے، حسین آگے بڑھے، زینب کا داہنا بازو حسین نے تھاما، بایاں بازو اکبر نے پکڑا، اور جب اونٹ کے قریب پہنچی عباس غازی نے اپنا زانو طے کیا۔ اب رو کہ میں مجلس ختم کر رہا ہوں۔ اپنا دانا بازو زانو عباس نے طے کیا، شہزادی اپنا پاؤں اس پر رکھ کر سوار ہو جائے۔ عزادارو قاسم نے محمل کا پردہ اٹھایا، عباس نے سہارا دیا، حسین نے بازو پکڑا، علی کی بیٹی محمل میں سوار ہوئی۔ مجھے نہیں پتا اور تو کوئی نہیں رویا، ایک مرتبہ فضا نے دیکھا کہ میرا چوتھا امام، سن لو گے، میرا چوتھا امام کونے میں سر دے کر واہ اجابہ کہہ کے رو رہے ہیں۔ اللہ جانے سید سجاد کو کوفے کا بازار یاد آ گیا، جہاں زینب بے پردہ رسن بستہ تماشائی۔ پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما۔ حاضرین مجلس، جملہ مومنین و مومنات کی حاجات شریک و برہ، ہمارے اس بھائی کے مومن والد بیمار ہیں، انہیں صحت کامل عطا فرما۔ پالنے والے بصدقہ بیمار کربلا جو بیمار ہوں انہیں بحق محمد و آل محمد صحت کامل عطا فرما۔ بصدقہ بیمار کربلا انہیں عمر طویل عطا فرما۔ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پالنے والے ہمارے جو مومنین و مومنات محرم سے قبل اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کی مغفرت فرما۔ پالنے والے اس مجلس کے اور اس انجمن کے صدر جناب محمد رضا، غلام رضا، جو گزشتہ 2 برس پہلے ہم سے جدا ہو گئے تھے، انہیں جوار معصومین میں جگہ مرحمت فرما۔ پالنے والے ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔